ہم ٹیم نہیں دے، ہم سنتے ہیں ادھر سن لیا، باہر جا کے تو 2-3-4 مولوی صاحب کو ہم نے جناب تانے مار کر کے پھر آ گیا، اگلی جمعہ کو دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے۔ میں کہوں بھائی آپ ماشاءاللہ سارے ٹھیک جا رہے ہیں، میں آپ کا مخلص نہیں ہوں، میں آپ کو اس لیے بتائیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی سے پہلے ہی کچھ ہو رہا تھا، جو دور جاہلیت تھے نا، آج 14-16 صدی کی بعد وہی جاہلیت والا کام ہم خود کرتے ہیں۔ آج اولاد کے ہاتھوں سے ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میرے سامنے اولاد نے اپنے ماں باپ کو اس سے گالیاں نکالی، اللہ و انا الیہ راجعون، کان سن نہیں سکتا۔ کیا یہ دور جاہلیت؟ اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا کہ وہ جاہلیت والا دور ختم اور شریعت والا دور آ جائے۔ بہنوں کے ساتھ کیا ظلم تھا بھائی، بچیاں گھر میں ہوتے ان کو زندہ دفن کرو بھائی، ان کو جاگی کیوں زندہ دفن اس لیے کرتے تھے نا کہ وہ جب بڑی ہوتی تو بھائی اس کو خوبصورت کپڑے پہنا کر کے، زیور پہنا کر کے، چوک پہ کھڑا ہو کے اپنی بہن کی قیمت لگاتا تھا۔ دور جاہلیت میں اس کے جسم کا ہر ایک حصے کی تعریف بیان کرتا تھا کہ میرے جسم، بہن کا جسم کا یہ حصہ اتنا باکمال ہے، وہ حصہ اتنا باکمال ہے، پھر اس کی قیمت رکھتے تھے۔ تو جب ماں باپ جب بچی پیدا ہوتی تو ان کو وہ جو منظر مستقبل میں تھا وہ پہلے ذہن میں آ جاتا کہ کل تو میری بیٹی کی، کل میری بہن کی قیمت لگے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو زندگی دفن کروں۔ وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے، یہ بچیاں پوچھیں گی کس وجہ سے ہمیں زندہ دفن کر دیا۔ جب بیٹی بہو رہ گئے، بیٹا مر گیا، اب شریعت نے کیا کہا کہ 4 مہینہ 10 دن عدت تو گزارنی ہے، لیکن دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، 4 مہینہ 10 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نیا کپڑا پہنے نا، غسل کرے نا۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھل جاتا تو روٹی وہاں پہ نہیں آتا، وہ دروازے پھینک کے سب کتے کو پھینکتے ہیں نا، اس طرح پھینکتے تھے۔ وہ 4 مہینہ 10 دن اس عذاب سے باہر نکلتی تو اس بیچاری سے ایسے بدبو آتا کہ جانور بھی قریب نہیں بیٹھتا تھا، لیکن ظلم اتنا زیادہ تھا کہ اس بیچاری کو پھر بھی معافی نہیں ملتی، اس کو تانے ملتے کہ یہ وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا، یہ میرا بیٹا تجھ سے پہلے جانا، یہ تیری نحوست کی وجہ سے۔ پھر اس کو وہی اس ظلم کی جناب اس کو قبر کے اندر جگہ نہیں، اس کو بیوان کے اندر پھینک دیتے تھے۔ آج وہی ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، آج جو بیوائی ہیں ان کو تانے ملتے ہیں، منحوس ہے، تیرا شکل منحوس ہے، تیرے وجہ سے میرا بچہ چلا گیا، اس کو کوئی رشتے دینے کے لیے اس کے پاس رشتے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بیوہ کے ساتھ بیوی کو اپنے بہو بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، وہ بیچارے زندگی بھر اس اذیت میں گزر، کیا قصور ہے اس کا؟ یہ وہی دور جاہلیت ہے، یہ وہی دور جاہلیت۔ اس لیے اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں غور کرے کہ تمہارے پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تمام رسومی جاہلیت ختم کر کے تمہیں دین حنیف پر چلائے۔ اللہ کے نبی نے آگے بتایا کہ ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، اور رب کا کیا مقام ہے، بیت اللہ کا کیا مقام ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلے سارا سسٹم ختم تھا بھائی۔ ایک صحابی رسول کو اپنی بیٹی، جب اللہ کے نبی دیکھا نا ایک صحابی رسول اپنی بیٹی کو چوم رہا ہے پیار سے، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ بڑی پیار کرتے ہو بچی سے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ پیار آپ کی صدقے سے۔ کیا کہا؟ یہ پیار آپ کی صدقے سے ہے، کیونکہ آپ کے آمد سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بیٹی پیار کی چیز ہے، اس کو دفن کر سکتے، دفن کی چیز نہیں ہے، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ جب آپ نے ہمیں سکھایا کہ بیٹی کو زندہ دفن مت کرے تو تب ہمیں معلوم ہوا کہ بیٹی زندہ دفن کرنے والے مخلوق نہیں ہے، یہ تو محبت کرنے والے مخلوق ہے۔ ایک صحابی رسول آیا آخر میں، کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا،
کیا میں اگر آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں کیا میرا وہ گناہ معاف ہوگا؟ کہا یا اللہ کے نبی نے بالکل فرمایا ہاں بالکل، اسلام پہلے تمام گناہوں کو ختم کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے، کہا تو نے جتنا بھی بڑا جرم کیا ہو جب اسلام میں آؤ گے تو وہ سارے ختم۔ کہا یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں آج اس عمل کی بعد ابھی تک میں نے کوئی سکون والی رات نہیں دیکھی۔ کہا بتا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا کہیں، میری بیوی حامل تھی، تو میں نے اپنے گھر والے کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، محبت کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھر دفن کر دینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتا میں تو چلا گیا، 3 سال میرا وہ سفر رہی، 3 سال تک میں سفر میں رہا، 3 سال بعد میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ 3 سال والے خوبصورت سی بچی ہے، ماں کے ساتھ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، گھر کے اندر جناب گھومتی پھرتی ہے۔ کہتے میں نے شام کو اپنے گھر والے سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو گھر والے نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہیں ہوتے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، بتائیں۔ کہا آپ نے جو بات کہی تھی کہ اگر بچے پیدا ہو تو پال لینا، بچی ہو تو دفن کر دینا، لیکن وہ آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی، اب چونکہ آپ بھی نہیں تھے، میں اکیلی گھر میں تھی، تو یہ میرے سہارا بن گئی، میری زندگی گزارنے کا ایک سبب بن گئی، میں نے اس بچی کو دفن نہیں کیا، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اب 3 سال کی بچی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے انسان، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ اس صحابی رسول کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، اس صحابی تو بعد میں بنائیے اپنے واقعے پہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ صبح میں باہر نکلا تو کسی نے کہا جی تمہارے تو بیٹی ہے گھر میں، کل تو اس کے لیے داماد بنے گا، کل کسی کی جناب کس کی ماتحت ہوگی، کہتے ہیں لوگوں نے مجھے تانے مار کے میرے دماغ خراب کر۔ شام کو میں گھر آیا، مجھے نیند نہیں آئی، میں نے صبح تک جناب جاگ کے گزارے۔ جب صبح ہوا میں نے نیا کپڑا پہنا، اپنے گھر والے کو کہا کہ اس بچی کو نیا کپڑا پہنا ہے، میں اس کو اس کی ماموں کے پاس لے جاتا ہوں، ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال بعد میں گھر آ گیا، میں بھی گھوم لیتا ہوں، یہ بچی بھی میرے ساتھ، ان کا ٹھیک ہے لے جاؤ کی بیٹی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ میں نے صبح سے پہلے ایک کدال بلچے جا کے ایک جگہ کی رکھا تھا، اور میں نے نیت یہ تھا کہ اس بچی کو میری زندہ دفن کر دینا، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں۔ کہتا میں اپنی اس بیٹی کو بھی ماموں میرے ساتھ کھیلتی کودتی آ رہی ہے، جب جو بیابان جگہ جہاں گیا تو میں نے جناب گڑت ہونا شروع کر دیا، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، بچی کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ میرے چہرے بار بار صاف کرتی ہے کہ میرے ابو ہے، پسینہ آ رہا ہے، یہ قدیم محبت ہوتی ہے، بیٹی کی محبت زیادہ ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، بیٹوں کی کم ہوتی ہے، بیٹوں کی محبت بھی عارضی ہے، مفاد پرست لوگ ہیں، یوں شادی ہو گئی ماں باپ کو خدا حافظ۔ بیٹیاں کی محبت یہ بے لوث محبت ہے، ان کی محبت چلتی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ میں نے تو یہ گڑت بولنا تھا اس بچی کو دفن کرنے کے لیے، بچی کی اس محبت کو دیکھ کر کے میرے دل میں ترس نہیں آیا۔ کہتے میں نے وہ گڑت بولا اور بچی کو یوں ہی بابو سے پکڑ کر کھینچ کر جنت گڑے میں ڈال دیا۔ کہتے بچی کی چیخیں نکل گئی کہ میرا ابو کیا کر رہا ہے، میں تیری بیٹی ہوں، مجھے دفن مت کرے، اگر تو مجھے گھر نہیں لے جانا چاہتا اس جنگل میں چھوڑ دے، مجھے دفن زندہ یہاں دفن نہ کرے۔ کہ تو وہ چیخیں لگاتی گئی یا رسول اللہ میرے کوئی اندر رحم نہیں آیا، کہ ایک بڑا سا پتھر میں نے مارا اس کے سینے اور بچی اس پتھر کی نیچے گئی، میں نے مٹی ڈالا، لیکن یا رسول اللہ اس سے لے کر آج تک وہی بچی کی وہ آواز وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے، مجھے سکون نہیں آتا، کیا میں اسلام لاؤں تو یہ میرا گناہ معاف ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھیں اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اسلام سے پہلے جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہیں کرتا، رب اسلام کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا۔ آج ہم تو زندہ بچیوں کو دفن تو نہیں کرتے،